سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور انہیں صاف رکھنے کا اور خوشبو لگانے کا حکم دیا۔ اس حدیث کے مرسل اور موصول ہونے میں اختلاف ہے۔ مالک بن سویر اور زیدہ بن قدامہ ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے روایت کرتے ہیں، متصل سند سے، جبکہ امام وکیع بن جراح، سفیان بن عیینہ، عبدۃ بن سلیمان تینوں عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے روایت کرتے ہیں، مرسل سند سے۔ اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ نہیں ہے، اور یہی سند محفوظ ہے کیونکہ یہ بڑے ائمہ روایت کر رہے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ یہ خطا ہے، یہ حدیث موصولاً صحیح نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کے موصول ہونے کا انکار کیا ہے۔ اسی طرح امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انما یروی عن عروۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل، کہ یہ حدیث عروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں مرسل۔ اسی طرح امام اکیلی رحمہ اللہ اپنی کتاب الضعفاء میں فرماتے ہیں، وکیع عن ہشام عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وہذا اولی، کہ یہ حدیث امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ ہشام بن عروہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے روایت کرتے ہیں، اور یہ سند زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں پہلے موصول سند ذکر کی ہے اور اس کے بعد مرسل سند ذکر کی ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ھذا اصح من الاول، کہ یہ سند پہلی سے زیادہ صحیح ہے جو غیر محفوظ ہے۔ اور اسی طرح امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والصحیح عن جمیع من ذکرنا وعن غیرہم عن ہشام بن عروہ عن ابیہ مرسلا، جو صحیح محفوظ سند ہے وہ ہشام بن عروہ عن ابیہ ہی ہے جو مرسل ہے۔ تو اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث موصولاً صحیح نہیں ہے۔ کبار ائمہ محدثین نے اس کے مرسل ہونے کو ترجیح دی ہے، اور مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے۔ متأخرین میں سے بعض اہل علم نے اس کو موصولاً صحیح قرار دیا ہے، لیکن یہ خطا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔